بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، اور وہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پائن یوتھیوں کی بولتی بند، بلکہ ہر جھوٹے کی بولتی بند بہو جی۔ وہ قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی چھوٹا موٹا کام نہیں ہونے جا رہا، بڑا کام ہے جی، یہ میں تم دس دوں۔ میں آپ کو اس کام کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کے بارے میں لوگوں کو اس بات کا یقین ہے، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے پائے نے یہودیاں نہ جنٹ جے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے دور کے اندر کچھ بہت سارے ایسے ایشوز ہوئے جن پر کہ ان باتوں پہ لگا کہ جیسے کوئی دم خمے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ باتیں بہرحال کسی حد تک ثابت ہوئیں، کسی حد تک نہیں ہوئیں، پھر نوے تو نوے رولا نکل آیا، وہ گلیں در در ہو گئیں۔ آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو چیزیں جو ہیں وہ کنفرمیشن کی طرف جا رہی ہیں ضرور۔ وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ شازیہ مری صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں، اور بڑی زبردست، بڑی یعنی بہترین جو ہوتی ہے نا پارلیمنٹیرین، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے، براہ راست انتخاب جیت کر آتی ہیں یہ۔ شازیہ مری صاحبہ نے آج ایک ریزولوشن پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو غزہ کے اوپر اسرائیل کی بمباری جاری ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بمباری کو فوری طور پر روکا جائے۔ اب غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی غیر انسان ہی ہوگا، یعنی وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اس ظلم کی مخالفت نہ کرے، یا جو اس ظلم کی مذمت نہ کرے، یا جو اس ظلم کے خلاف بولے نہ، یا جو اس ظلم کی حمایت کرتا ہو۔ وہ تو 100% شیطان، درندہ ہو سکتا ہے، آدم خور ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کے لیول پہ جو ہے نا یعنی اس کا مقام وہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ انسان نہیں کہلانے کے قابل۔ میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں پھر جذباتی ہو جانا تے پھر میرے تو نہ رہا نہیں جاتا، پھر گلاں ہور پاسے ٹر پہ نہیں ہے، تے میں یہ چاہنا کہ میں گلاں باتاں کردا رہا، ٹھیک ہے۔ اینی ہاؤ، معاملہ یہ ہے کہ اب شازیہ مری صاحبہ نے وہ ریزولوشن پیش کی، اور سردار ایاز صادق جو کہ سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اس ریزولوشن کو ہاؤس کے سامنے رکھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ریزولوشن لے کے آتا ہے وہ پہلے سپیکر سے اجازت لیتا ہے، سپیکر اس کی ہاؤس سے پوچھ کے اجازت دیتا ہے، اجازت لے کر سپیکر صاحب کہتے ہیں جی ہن جی اپنی ریزولوشن پڑھو، وہ ریزولوشن پڑھتا ہے، پھر سپیکر وہ ریزولوشن جو ہے وہ ہاؤس کے آگے پیش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ انگریزی میں آئیز اور نوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپیکر نے جناب وہ ریزولوشن جب ایوان کے آگے رکھی تو ہاں کی آواز آئی کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، فوری طور پر بند کیا جائے، تو اس پر ہاں کی آواز دینے والے جو ہیں وہ بولیں کہ جو اس کے حق میں ہیں، ہاں دی آواز آ گئی۔ ان کا جو نہ کہتے ہیں، جو اس کے حق میں نہیں وہ نہ کہہ دیں، تو سر پی ٹی اے پاسوں نہ دی آواز آئیاں، تو جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا آپ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایویں کہہ دیا ہو کہ تسی جس لیے اپوزیشن بیٹھے ہوندے ہو تانوں ہر گل تے نہ کہن دی عادت ہوندی ہے، بندے نوں عادت پئی جاندی ہے، ہو سکتا ہے ایویں کہ تہاڈے نا منہ نکل گیا۔ چلو میں دوبارہ پٹ کرنا اس ریزولوشن نو، انہوں نے دوبارہ پٹ کیا کہ جو فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں وہ اس قرارداد کے لیے ہاں میں بات کریں، ہاں میں ووٹ دیں، ہاں کہیں، آئیز کہیں، تو حکومت کی جانب سے آئیز کی آواز آئی۔ اور جو اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہوتا رہے، وہ نو کہہ دیں، تو سر پھر ادھر نو دی آواز آ گئی، پی ٹی اے لوگ وہ بڑا پریشان، انہوں نے کہا یار میں نے آپ کو 2 دفعہ موقع دیا، مگر اچھا جب پہلے آواز آئی تو وہ کافی ساری آواز تھی نو کی نا،
دوجی بار جیڑی آواز آئی وہ 2-4 لوگوں کی آواز سی. تو سپیکر نے کہا میں نے نام نوٹ کر لیے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس بندے نے کہا نو. ٹھیک ہے سر, ان کے اندر انسانیت نہیں رہی ہے. یہ غیر انسانی رویے انتہا پسندی کی طرف جاتے جاتے یہ درندگی کے لیول پر جا کے جو ہے نا اس کے مقیم بن چکے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جو ظلم ہے وہ کس قدر ہو رہا ہے. یا ان کو اگر ظلم کا پتہ ہے تو پھر یہودی جنٹلی گل ٹھیک ہے, دونوں جو کوئی گل ہے گی جی بہو جی. ورنہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے نا سر, اس پر خاموش رہنے والے یا اس کے اوپر جو ہے اس کی حمایت کرنے والے وہ کم از کم انسان نہیں پھکتے. میں نہ مسلمان کہہ رہے ہیں نہ میں یہودی کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یقین کریں کہ یہودیوں نے مظاہرہ کیا, یہودیوں نے مظاہرہ کیا لنڈن دے وچ, نیو یارک دے وچ, واشنگٹن دے وچ, اور اسرائیل دے زور تک انسان دے بچے بنو کی ظلم کر دے. اسرائیل کے اندر مظاہرہ ہوا اس ظلم کے خلاف. اے عمران خان دی پارٹی دا کلیجہ نہیں پاٹتا. یہ کس قدر درندے لوگ ہیں, منتخب لوگ ہو کے آئے ہیں حضور. اور یہ کلپ 1 منٹ 27 سیکنڈ کا پورا ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے, فیس بک کے اوپر چل رہا ہے, آپ کو آرام سے مل جائے گا. بے شک دیکھیے آرام سے 10 باری دیکھو, جتنی بات اس میں دکھائی دی ہے میں نے وہ ساری آپ تک پہنچا دی. اچھا پھر یہ اس قدر گندے لیول پر چلے گئے ہیں, غلاظت کے لیول پر چلے گئے ہیں. اور شہباز گل جڑا ایتھے اسی دا ساہ نہیں سی آندا, ہاں اس طرح کی ایکٹنگ کرتا تھا, یقین کرو مینوں نا وہ یعنی پرانے جڑے اداکار تھے نا وہ اس وقت سچی مچی رون دی ایکٹنگ کر لی نا, وہ گلیسرین دے قطرے پائی دے سن تے اے پائے نے بغیر گلیسرین دے قطرے دی اپنا ساہ بھی اکھاڑ لیندا سی تے روئی بھی جاندا سی, ٹریا نہیں سی جاندا دے کولوں. ٹھیک ہے ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتے تھے, فراڈیا نمبر 1. ٹھیک ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے کل پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا سر واشنگٹن میں, وہ فوٹیج چل رہی. انہوں نے IMF کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا ہے اور ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف مظاہرہ, 2 وجوہات ہیں. دوسرا وہاں پر ایک ٹرک ہے جو اس ایریے کے اندر موو کر رہا ہے, وہ بھی اس کلپ میں نظر آ رہا ہے, جس میں ایک بار سلائیڈ آتی ہے عمران خان کی تعریف کی جاتی ہے اس سلائیڈ کے اوپر, دوسری بار ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی تصویر آتی ہے اور ان کے نیچے بکواس لکھی ہوئی. ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں پاکستان کے خلاف جاتی ہیں. اگر فرض کریں کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا اور پاکستان کو قرضہ نہیں ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, تو شہباز گل کو فرق پڑے گا. وہ تو اپنی بیوی کو پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے دعا کے پائے نسے ہوئے نے, بیوی سمیت گئے اپنے. وہ امریکہ جو گئے ہوئے ہیں ان کی بیوی نے یہاں سے وہ پیسے لیے کہ جناب میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا ہے, نہ تعلیم حاصل کی تھی, نہ پیسے واپس کیتے, نہ حساب دیتا, تو نہ ہی واپس آئی, اتنے بیٹھی جے اے پائن دے چکر چ آپ اتنے بیٹھے نے. ٹھیک ہے یہ سارا کچھ وہاں پر بیٹھ کے یوتھیے کرتے ہیں اور محب وطن انہوں تو ود کوئی نہیں, پھر بھی کمال ہے. دوسرا آرمی چیف کے خلاف جو انہوں نے وہاں پہ سلائیڈ چلوائی ہیں, وہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا ہے نا, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی اعلیٰ ترین ذمہ داری, یعنی اس کمانڈ کو جو کمانڈ کر رہا ہے اس ساری آرمی کو وہ آرمی چیف ہے نا. اگر آپ اس کے خلاف بکواس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی, نہیں آتی ان کو, یقین کریں ان کو نہیں آتی. لیکن اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ایسا قانون آ رہا ہے جس قانون کے بعد نا ایک کم از کم پاکستان وسن والے یوتھیے جڑے نا
یہ تو بندے دے پتر بن جائیں گے، بلکہ ہر جھوٹ بولنے والا بندے کا پتر بن جائے گا۔ ہر جھوٹ بولنے والا یاد رکھیے گا، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ پائن صحافی ہے، چاہے وہ کوئی عام ٹویٹ کرنے والا ہے، وہ قانون کیا ہے۔ اور یہ قانون جو ہے اس کا مطالبہ بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ ویسے اس قانون سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے دوست ہیں ناصر بٹ صاحب، انہوں نے اسی قانون کے تحت برطانیہ میں بہت سارے روپیے کمائے نے، اتنے کیس کر کے نا، میرے خیال کوئی 8 جو ہے کیس انہیں جیتے نے، 4 نیوز چینلز کے خلاف، کافی سارے پیسے بٹ صاحب نے کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ یہ بننے جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جو برطانیہ میں ڈیفیمیشن لا ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس کو پاکستان میں نافذ کیا جائے گا، اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا، اور وہ پھر جو بندہ جھوٹ بولے گا، الزام لگائے گا، جھوٹ چتالی خبریں دے گا، پروپیگنڈا کرے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے خلاف عدالت کے اندر ڈیفیمیشن لا کے تحت کارروائی ہو سکے گی۔ اور مثلا فرض کرتے ہیں مسٹر اے نے مسٹر بی پر الزام لگایا کہ پائن نے پیسے کھا لے، جس طرح عمران خان کی عادت ہے۔ اب عمران خان نے الزام لگا دیا، کسی عمران خان صحافی نے لگا دیا، کسی عمران خان یوٹیوبر نے لگا دیا، کسی عمران خان ٹویٹ کرنے والے نے لگا دیا، عمران خان کا نام پسند نہیں دیتے، گوہر بٹ کا نام پالو، کسی نے بھی الزام لگا دیا۔ اب جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ جناب انہیں جھوٹ بولیا، اب وہاں پر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں جو میں نے کہا وہ درست ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر سر اس کا جو ڈیمیجز ہیں، وکیل دی فیس بھی، تو جو اس نے ڈیمیجز کلیم کیے ہوں گے وہ دینے پڑیں گے۔ اچھا، اس دوران گرفتاری کوئی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، گرفتاری کا چکر نہیں گا۔ اب آپ عدالت میں جا کر معاملے کو حل کریں گے۔ یہ قانون جو ہے پہلے بھی موجود ہے اس طرح کا، لیکن وہ نا سول ججی کے لیول پہ ہے۔ وہ سول جج کے چلتا ہی رہتا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ان کے اوپر گھٹیا ترین الزامات، یہ ضیاء شاہد کا اخبار تھا روزنامہ خبریں، کارکنوں کی قبریں میں اسے کہا کرتا تھا، کیونکہ وہ اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن بہت سارے کارکنوں کے بہت سارے ڈیوز کھا گئے وہ بھائی صاحب نا، ٹھیک ہے، اور ان کا اخبار۔ تو اب وہ جو ہیں اپنا اس اخبار کے اندر آسمہ جہانگیر کے خلاف بہت ساری خبریں چھپتی تھیں، اس کے خلاف آسمہ نے ڈیفیمیشن لا کے تحت کیس کیا تھا۔ آسمہ جہانگیر دنیا میں نہیں رہی، ضیاء شاہد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، دونوں کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا، پر کیس کا فیصلہ نہیں ہوا فائنل منتظر۔ وہ کیس ہے بھی کسی سیشن جج دے یا ایڈیشنل سیشن جج دے لیول تے کتے بھگتا ٹردا پھردی ہونی فائلہ، 2-3 کیس تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کیس کی بجائے، اس طرح کا جو قانون ہے اس کی بجائے اب قانون کو تھوڑا بہتر کیا جا رہا ہے، اور سنا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص سطح کی عدالت یا ججز جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے جن کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور اس کے بعد پائن 2 گدیاں جداداں نلام ہونی ہے، گل سیدھی ہو جانی، پھر لوگوں نے ایک دوسرے الزام لان تو بعد آ جانا۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں، پورے یورپ میں یہی قانون رائج ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگائیں آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا، آپ جو مرضی خبر دیں آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، وہاں پہ کوئی پیک ایکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر اپنی خبر ثابت کرنی پڑے گی، یا اخبار یا ٹی وی ویچ کے دے پوائنٹ ڈیمیجز جڑے کلیم کر رہے ہیں انہوں دینے پڑیں گے، تسی پھر آپ جناب سڑک تے آئے ہو گے۔ تو یہ قانون بہت اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ آزادی اظہار بہت ضروری ہے، مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ تو جدو یہ قانون آ گیا نا، پوائنٹ بہت ساری دکانیں بند ہونی ہیں جی، جنہیں آئے نا سیٹھ ادھر ادھروں گولیاں ٹوفیاں والے ٹی وی کٹ کے، انہیں سب نے دوڑ لا دینی۔
میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.